السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مرتضیٰ بخاری آج کے اس پروگرام میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے ایک مخصوص موضوع جو زندگی کے جتنے بھی شعبہ زندگی ہے، ہر فرد کی وہ نیڈ ہے، ضرورت ہے، اس حوالے سے درست سمت کا تعین اور بہتر رہنمائی کے حوالے سے ہمارے پاکستان کے اندر اور پھر آزاد کشمیر کے اندر کچھ اس طرح سے بہتر کام نہ ہو سکا، جس کو ہم کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے جانتے ہیں۔ اور اس نام سے لوگ اویئر تو ہیں، لیکن اس کام کو کیا کیسے جا سکتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے اس کام کے اوپر آ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک والدین ہے، پیرنٹس ہیں، وہ کس طریقے سے اس کام کی طرف آ سکتے ہیں اور اپنا رول جو ہے اس کو پلے کر سکتے ہیں۔ اور بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہے کہ یہاں پر سوچ اس طرح کی ہوتی ہے کہ بندہ انسان کیا کرے کہ وہ سوچتا وہ ساری عمر کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے، اور پھر اسی طریقے سے جب وہ اس کے ساتھ ہوتا کچھ اور ہے جب وہ عملی لائف کی طرف چلا آتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ یہ ایسی ایک حقیقت ہے جس کو ہم اذیت ناک حقیقت کہہ سکتے ہیں، کہ جس سے ہماری قوم کے بیشتر جو نوجوان ہیں وہ گزرتے آئے ہیں، اور ان کے خواب یوں ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بکھر جاتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کی تہ میں جائیں تو ہمیں اس کے بے شمار عوامل جو ہے وہ نظر آتے ہیں، جن میں اس کی بنیادی اگر ہم وجہ کی بات کریں تو وہ نوجوانوں اور طالب علموں کی مناسب کیریئر کونسلنگ کا اور بہتر رہنمائی کا نہ ہونا ہے۔ ہم باقاعدہ سے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہفتہ وار ہم ایک پروگرام اس طرح کا لے کے آئے ہیں شعور حیات کے نام سے، کہ جس میں درست سمت کے حوالے سے ہم یہاں پر گفتگو کریں گے۔ یقیناً ناظرین، آپ کی طرف سے جو فیڈ بیک آئے گا اور جو عنوانات یا جو ٹاپکس جن کا سامنا آپ کو اپنی زندگی میں ہے، وہ جو آپ کی طرف سے آئیں گے تو کوشش یہ کریں گے کہ ہم ان ٹاپکس کا بھی باقاعدہ سے جو انتخاب کر کے ہمارے جو انتہائی محترم جو ہے گیسٹ ہیں جن سے ہم نے وقت لیا، اور وہ پاکستان کے اگر ہم بات کریں نوجوانوں کے حوالے سے کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے، وہ ایک سفیر کی صورت میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اور ہزاروں طلباء جو ہے ان کی رہنمائی میں اپنی زندگیوں کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ درست سمت جو ہے اس کا تعین کر چکے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان کا جو ہے 2001 میں موصوف نے کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے باقاعدہ سے اس میدان میں قدم رکھا، اور وہاں ایک ادارے کی بنیاد انہوں نے ایجوویژن کے نام سے اس ادارے کی بنیاد رکھی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کے جو بیشتر جو ایام تھے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نوجوانی کا جو سارا وقت تھا، وہ انہوں نے پاکستان کے طلباء کے فلاح و بہبود کے لیے اسے وقف کیا۔ میری مراد یہاں پر مسٹر محترم یوسف الماس صاحب ہیں۔ کون ان کے نام سے واقف نہیں ہے؟ پاکستان کے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ ان کو بہتر طریقے سے جانتا بھی ہے، اور ان کی کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے 10 سے زائد کتابیں بھی الحمدللہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، کہ جن کو پڑھ کے سینکڑوں طلباء جو ہے وہ اس سے مستفید ہو سکے ہیں۔ اور اسی طریقے سے تقریباً 2 لاکھ سے زائد مقامی اور بین الاقوامی طلباء جو ہے وہ کیریئر کونسلنگ کے اس حوالے سے ان کے مشوروں سے مستفید ہو سکے ہیں۔ اور وہ پاکستان کی سب سے تعلیمی ڈیٹا بیس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کے پاس جو ہے بہتر معلومات ہیں، جو پاکستان میں گنے چنے چند لوگ ہیں کہ جن میں ان کا بھی شمار ہے۔ میں محترم یوسف الماس صاحب کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ سر، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور جس مقصد کے لیے آپ نے اپنی زندگی کو وقف کیا، اس مقصد کے حوالے سے آج جب ہم نے آپ سے رابطہ کیا تو آپ نے اس کے باوجود کہ آپ کی طرح طرح کی مصروفیات اور آپ کا شیڈول جو انتہائی ٹف ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے وقت دیا، تو اس حوالے سے میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اور نوجوانوں کی طرف سے آزاد کشمیر اور پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ آپ کو ہمیشہ خراج تحسین جو ہے وہ آپ کو پیش کرتی آئی ہے۔ اس حوالے سے حضرت میرا پہلا سوال جو ہے وہ یہی ہوگا کہ ایجوویژن جو ادارہ ہے جس کی بنیاد آپ نے رکھی، وہ کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے آپ نے اس ادارے کا قیام عمل میں لایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اس پروگرام کے اندر مجھے دعوت دی، اور پاکستان کے تمام یوتھ اور خاص طور پہ کشمیر کے نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے آپ نے مجھے موقع دیا۔
سچی بات یہ ہے کہ جب میں نے میٹرک اور انٹر کے زمانے میں تھا، اور اس وقت بھی جب میٹرک سے ایف اے کے میں نے ایف اے کیا تھا، تو ایف اے کے مضامین کی سلیکشن مجھے کرنی تھی کہ کون سے 3 مضمون میں رکھوں. تو میں نے اپنے والد صاحب مرحوم سے مشورہ کیا، تو ہم نے ڈسکس کیا، اور والد صاحب نے مجھے بڑی پراپر قسم کی گائیڈنس دی کہ یہ سبجیکٹ آپ کو یہ فائدہ دے گا، اور یہ سبجیکٹ اس لیے رکھنا چاہیے، اور یہ سبجیکٹ اس لیے رکھنا چاہیے. تو مجھے سب سے پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ یہ جو سبجیکٹس ہیں یہ محض آنکھیں بند کر کے نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کسی شعور کے ساتھ اور زندگی کے کسی چیزوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. خیر، اس کے بعد جب وہ وقت گزرا تو جب گریجویشن کا مرحلہ آیا تو میں نے یہ دیکھا کہ وہاں اس موقع پر بھی سوائے میرے اپنے والد صاحب کے یا میرے 1-2 دوستوں کے کوئی بندہ ان چیزوں سے واقف بھی نہیں تھا، اور سوچتا بھی نہیں تھا کہ بھی میں اس معاملے میں یہ چیز کروں. اچھا، پھر یہ معاملہ ہے کہ بھائی اگر میں یہ چیز ایک خاص پرٹیکولر چیز کا میں نے نام لیا ایک صاحب کے سامنے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں یا میرا یہ ذوق ہے اور میں اس کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، تو مجھے کہیں سے یہ معلومات بھی نہیں مل رہی تھی کہ یہ چیز کہیں ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی، یا اگر میں کرنا چاہوں تو کیسے کر سکتا ہوں. پھر جب اس کے بعد میں ماسٹر کے لیول پہ پہنچا تو تب پھر میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا کہ نہ تو کسی یونیورسٹی کا یا پراپر انفارمیشن ملے کہ کہاں سے میں کروں، کیا چیز کہاں اویلیبل ہے کیا نہیں ہے، اور کس طرح کرنا چاہیے، اور ان چیزوں کا لائف میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. اچھا، یہ وہ بنیادی وہ نکات تھے جو میری زندگی کے شروع میں ہی میرے مائنڈ میں جم گئے، رک گئے. میں پریکٹیکل لائف میں آیا تو ظاہر ہے کہ انسان کو کوئی نہ کوئی کام ہر کوئی کرتا ہے اور کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرتا ہے. تو میں نے اس موقع پہ جو سب سے پہلا کام کیا اور وہی آخری کام کیا وہ یہ تھا کہ اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی ایسا میکانزم ہونا چاہیے یا کوئی ایسا کوئی طریقہ کار بنانا چاہیے کہ جس میں اسٹوڈنٹ ہوں یا ٹیچر ہوں یا پیرنٹس ہوں، ان تک پراپر انفارمیشن بھی جائے اور انہیں گائیڈنس بھی جائے. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ ان تک جسٹ آپ انفارمیشن کا فلو آپ ان تک پہنچانے کی کوشش کریں، بلکہ اس میں گائیڈنس بھی ہونی چاہیے اور پراپر ان کی رہنمائی اور مشاورت کا بھی انتظام ہونا چاہیے. تو جب یہ چیز میں نے سوچی تو ظاہر ہے میں نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا تو مجھے کچھ بھی نہیں نظر آتا تھا. اس وقت یونیورسٹی گرانٹس کمیشن ہوتا تھا، وہاں میں نے وزٹ کیا تو وہاں بھی کچھ بھی نہیں تھا. میں نے اور اداروں کا پتہ کیا تو وہاں بھی کچھ بھی نہیں تھا، اور کوئی چیز نہیں تھا، اور کوئی انکریجنگ کوئی لوگوں کی طرف سے یہ بھی نہیں تھا کہ بھئی لوگ کوئی اس کو مطلب کوئی اچھے انداز سے اس کو ویلکم کرنے والے ہوں، مطلب کوئی احساس بھی نہیں تھا. خیر، لیکن میں نے یہ چیز سوچی تھی کہ اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا، تو اگر یہ چیز ہے تو مجھے اس کو کرنا ہے بس، اور مجھے کوئی کسی اور سائڈ پہ نہیں جانا. تو پہلے دن سے اس کو سوچ سمجھ کر میں نے اس چیز کو کیا، اور باقاعدہ طور پہ پھر میں نے 2001 میں ایجوویژن کے نام سے یہ ادارہ شروع کیا. جب میں نے گائیڈنس کا معاملہ شروع کیا تو مجھے پتہ یہ چلا کہ انفارمیشن تو میں اگر کسی بچے سے کہتا ہوں کہ بیٹا آپ کے لیے ایم بی اے زیادہ بہتر ہے، تو پھر پتہ چلا کہ ایم بی اے پڑھایا کہاں جاتا ہے یہ کوئی پتہ نہیں ہے، کس یونیورسٹی میں کہاں کتنی فی ہوگی، کیا اس کی ڈیٹیل ہوں گی، طریقہ کار کیا ہوگا، ان چیزوں کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ ایسا کہاں سے انفارمیشن مل سکے گی؟ لوگوں نے کہا کہ یو جی سی یا بعد میں ایچ ای سی بن گیا تھا، تو ایچ ای سی کے پاس بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی. لہٰذا میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میرا اپنا ہی ڈیٹا بیس ہونا چاہیے. تو وہ میں نے اپنے ہی ڈیٹا بیس کا آغاز کر دیا، اور اس ڈیٹا بیس کا جو والیوم تھا وہ ایک پرائمری اسکول سے لے کے اور یونیورسٹی تک اور پروفیشنل انسٹیٹیوشن تک اور دینی مدارس تک پھیلا دیا. اتنا بڑا ڈیٹا بیس میں نے اسٹارٹ لیا، اور اس کے فرسٹ فیز میں جو امپورٹنٹ تھے پھر اس کے بعد اس طریقے سے اس کو شروع کیا. تو لہذا یہ کہ پھر جب میں نے گائیڈنس کے سائڈ پر میں آیا تو گائیڈنس کی سائڈ پہ کوئی پراپر سسٹم موجود نہیں ہے. فار ایگزامپل کہ اگر ایک بچہ اس بات کا شوق رکھتا ہے کہ مجھے ڈرائنگ کرنی ہے، مجھے پینٹنگ کرنی ہے، مجھے کینوس پہ کچھ چیزیں بنانی ہیں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو کون سا سبجیکٹ لینا چاہیے. فار ایگزامپل اگر ایک بچہ جو ہے وہ ٹیکنیکل سائڈ پہ زیادہ اسٹرانگ ہے، رائٹنگ کی سائڈ پہ زیادہ اسٹرانگ ہے، وہ نومیریکل سائڈ پہ زیادہ اسٹرانگ ہے، تو اس کو کون سا سبجیکٹ لینا چاہیے؟ یہ گائیڈنس کا سسٹم بھی کہیں پہ اویلیبل نہیں ہے. جب یہ والی ساری صورتحال میرے سامنے آتی ہے
تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں، یہ ایک اور سسٹم مجھے چاہیے اور ایک پورا ڈیزائن کرنا چاہیے، سائنٹیفکلی چیزوں کو سیٹ کرنا چاہیے، تاکہ میں ایگزیکٹ ایک بچے کو بتا سکوں کہ بیٹا آپ کو یہ پڑھنا چاہیے اور آپ کو یہ پڑھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اگر میتھ اچھا ہے تو ہر کوئی ایک ہی طرف جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اور کئی چیزیں رکھی ہیں اور ان ساری چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے بچے کو بتانا چاہیے. تو یہ دو چیزیں بنیادی طور پہ، ایک چیز جس کو ہم کہتے ہیں کیریئر پلاننگ، اور دوسری چیز جسے ہم کہتے ہیں ایجوکیشنل گائیڈنس. یہ دو چیزیں میں نے سٹارٹ کی، دو کمپوننٹ اپنے ادارے کے رکھے اور اس کو آغاز کرتے ہوئے اس کو میں نے آج بڑھایا. تو اس کے بعد چلتے چلتے آج الحمدللہ میرا ڈیٹا بیس جو ہے آج 35,000 انسٹیٹیوشن سے زیادہ بڑا ڈیٹا بیس ہے جو ڈیلی اپڈیٹ ہوتا ہے، جس میں ہر طرح کی انفارمیشن ہر بچے کو ایکسیس موجود ہے، اوپن ایکسیس ہے، کوئی بھی بچہ جب چاہے جا کے وہ دیکھ سکتا ہے. دوسری سائڈ پہ میں نے ایک ایسا میکنزم ڈیزائن کیا اور وہ ٹوٹل لوکل اپنا چیزوں کو ڈیزائن کیا کہ جس میں اگر ایک بچے کی میں اسیسمنٹ کروں تو اسیسمنٹ کرنے کے بعد میں بچے کو ایگزیکٹلی یہ بات بتاتا ہوں کہ بیٹا آپ کے لیے فلاں چیز بہتر ہے اور آپ کے لیے فلاں چیز بہتر ہے اور آپ کو اس شعبے میں جانا چاہیے اور آپ کو اس شعبے میں جانا چاہیے. تو اس لحاظ سے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ایک اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی کامیابی دی. اور آج یہی چیز کہ جو کل تک لوگ کوئی ویلکم کرنے والا نہیں تھا، کہ جو محض یعنی اتنا ہی ایک حوصلہ دینے والا ہو وہ بھی نہیں تھے لوگ، لیکن آج یہ ہمارے پاکستان اور آپ کے کشمیر اور سائڈ پہ کریکلم کا حصہ ہے. آج ہر پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ کاؤنسلنگ کو اپنے فیچرز کے اندر نمایاں کر کے جگہ دیتا ہے. آج ہر بولنے والا جو ہے وہ کاؤنسلنگ کو ایک اپنا ٹاپک بناتا ہے. آج کاؤنسلنگ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک بڑے ٹاپک کے طور پر، ایک بڑے ایشو کے طور پہ موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی دی کہ اب یہ یو ٹرن نہیں ہو سکتا. جو کام ایک ہو گیا ہے اب یہاں سے واپسی نہیں ہو سکتی. تو الحمدللہ یہ وہ بنیادی چیزیں تھیں کہ، اور اس کے علاوہ بے شمار اور چیزیں تھیں کہ پھر میں نے اس ساری. سر یقیناً یہ انتہائی بڑا کام تھا اور اس کی بنیاد آپ نے ڈالی اور آج ہر زبان پر یہ کیریئر کاؤنسلنگ کے الفاظ ہیں اور اس کے اوپر کہیں نہ کہیں کام کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. سر یہ بتائیے گا یہ ایجووین جو آپ کا ادارہ ہے یہ کن کن فیلڈ میں جو ہے یہ ورک کر رہا ہے؟ جی بنیادی طور پہ تو دو ہی فیلڈ ہیں اس کے، ایک کیریئر کاؤنسلنگ ہے اور دوسرا ایجوکیشنل گائیڈنس ہے. اور ان دونوں فیلڈ کے اندر ہی باقی تمام چیزیں ہیں. یعنی ایک اگر بڑی ڈومین میں ہم بات کریں گے تو وہ تو یہی دو ہی رہیں گی، لیکن اس کے نیچے پھر ٹیچرز کی ٹریننگ کا بھی معاملہ آتا ہے، پیرنٹنگ کی چیزیں بھی آتی ہیں، بچوں کی اسیسمنٹ، ایپٹیٹیوڈ اسیسمنٹ، بچوں کے آئی کیو ٹیسٹ کرنا، بچوں کی باقی چیزیں چیک کرنا، یہ بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. اسی طرح دوسری سائڈ پہ جائیں تو ہمارے ایجوکیشنل گائیڈنس کی سائڈ پر بھی وہ ایک پروفیشنل انسٹیٹیوشن کی گائیڈنس، پھر جنرل گائیڈنس، سوشل سائنسز کے لیے، باقی فیلڈز کے لیے وہ ایک الگ ایک پوری بڑی ڈومین ہے. پھر ایڈمیشن سے ریلیٹڈ گائیڈنس، مختلف چیزیں. تو جو بنیادی طور پہ میں نے شروع سے اس بات کا پورا خیال رکھا ہے کہ یہی جو ڈومین ہے میری دو چیزیں، تو ادارہ جو ہے وہ ان سے باہر جا کے ادھر ادھر چیزوں میں نہ جائے، مینلی یہی اسی پر فوکس رکھے. اچھا سر 2001 سے لے کر اب تک کتنے طلباء آپ سے، آپ کے اس ادارے سے مستفید ہو چکے ہیں؟ جی میرے ادارے سے جو بچے باقاعدہ کاؤنسلنگ لینے والے ہیں ان کی تعداد تو 2 لاکھ سے کچھ زائد ہے. اور جو بچے جو ہمارے پاس سے تقریباً آج کل ڈیلی بیسس پہ کاؤنسلنگ لے رہے ہوتے ہیں اور ان کی تعداد بھی تقریباً کوئی 300 کے آس پاس ہوتی ہے. اور دوسرے پھر ایک اور نمبر ہے جو ہماری ویب سائٹ کے ذریعے سے جنہیں انفارمیشن اور گائیڈنس ملتی ہے، تو وہ تقریباً ماہانہ جو ہے اگر منتھلی میں آپ کو بتاؤں تو مور دین 2 ملین، یعنی 20 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ ایک مہینے میں ہمارے ڈیٹا بیس سے اور ہماری ویب سائٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بالکل یہ بہت بڑا فگر ہے کہ جو آپ نے بتایا. اور اچھا سر اس میں فیوچر پلان جو آپ کے ادارے کے ہیں وہ کیا کیا ہیں، کن کن چیزوں پر آپ فوکس کر رہے ہیں مستقبل میں؟ جی بچوں مستقبل میں میرا بڑا فوکس جو ہے وہ یہ کہ مجھے ایسے ٹرینرز تیار کرنے ہیں جو ملک کے خطے میں جگہ جگہ پر ایسے لوگ ہوں جو ٹرینڈ لوگ ہوں.
یعنی جنہیں باقاعدہ طور پہ کاؤنسلنگ کا پتہ ہو کہ یہ کاؤنسلنگ کیا ہوتی ہے، کاؤنسلنگ کسے کہا جاتا ہے اور یہ کس طرح کی جا سکتی ہے۔ تو اس کام کے لیے میرا یہ ہے کہ میں 10,000 کاؤنسلر تیار کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ہر بچے تک یہ کاؤنسلنگ اور گائیڈنس پہنچے تاکہ وہ اپنی لائف کو سیٹ کر سکے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، یہ ظاہر ہے کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے ہی سارا فوکس ہے آپ کا، کیریئر کاؤنسلنگ ضروری کیوں ہے؟ وہ کیا ایسی وجہ ہے کہ ہم کیریئر کاؤنسلنگ کو ایک لازمی جو ہے جز سمجھتے ہیں؟ یہ آپ نے بڑی بنیادی چیز پوچھی ہے۔ میں اس بارے میں آپ کو 2-3 ریفرنس سے آپ کو بات کرنا چاہوں گا۔ پہلا ریفرنس یہ ہے کہ دیکھیں، انسانی معاشرہ جو ہے شروع سے ہی یہ اس کا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ یہ ہر کچھ عرصے کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثلا آج کل اگر ہم دیکھیں تو ہمارا معاشرہ جو ہے تقریباً 10 سے 15 سال کے درمیان کے ٹائم میں بہت بڑی چینج اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو جب 10 سے 15 سال کے درمیان ایک بڑی چینج آتی ہے تو لازمی سی بات ہے کہ انسانوں میں اور بچوں میں بھی وہ بڑی چینج آتی ہے، اور بچوں کو بھی اکارڈنگلی وہ ساری گائیڈنس ملنی چاہیے کہ آج کی آپ کی دنیا جس کے اندر آپ رہ رہے ہیں وہ اس طرح کی ہے اور اس میں یہ تبدیلیاں آ چکی ہیں، اور آپ کو اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو اپنے اندر وہ کوالٹیز اور وہ چیزیں ڈیولپ کرنی ہیں۔ تو لہٰذا اس کے لیے کاؤنسلنگ ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ بڑی بنیادی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نے اس کائنات کو بنایا اور جس نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے، ہم اس بات کو ٹھیک سے جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو سب سے بڑی انسانوں کی آئیڈینٹی ہے وہ فنگر پرنٹس ہیں، کہ جہاں بھی کہیں ہوتا ہے تو فنگر پرنٹ آپ دیتے ہیں اور اسی سے ساری چیز چیک بھی ہوتی ہے اور آئیڈینٹیفائی بھی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ فنگر پرنٹس یونیک ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے اور آخری انسان تک یہ یونیک رہیں گے۔ اچھا، جب یہ فنگر پرنٹس یونیک ہیں اور اس کے بعد پھر ہم کیسے اس بات کو ہضم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسانی ذہن ہمیں دیا ہے یہ یونیک نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات یہ کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، کان دیے ہیں سننے کے لیے، زبان دی ہے چکھنے کے لیے، ذائقے کے لیے، ناک دی ہے سونگھنے کے لیے۔ آج تک انسانی تاریخ کے اندر یہ نہیں ہو سکا کہ کوئی ایسی سرجری کر دی جائے کہ آنکھ سے سننے کا کام لیا جا سکے اور کانوں سے دیکھنے کا کام لیا جا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بنانے والے نے ان آنکھوں کو بنایا، ان کانوں کو بنایا، تو ان نے اس کے کاموں کو فکس کیا ہے۔ اور میں یہ حیران ہوتا ہوں کہ جس جسم کے اندر یہ آنکھیں اور یہ آرگنز موجود ہیں، کیا اس جسم کا کوئی یونیک کام نہیں ہوگا؟ کیا اس کے لیے کوئی خاص کام نہیں رکھا گیا ہوگا؟ ہم دیکھتے ہیں، ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ہے کہ جس کا جسم جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے، اس کی باڈی سٹرونگ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کسی یہ ڈبل فریم آدمی ہے، کسی کو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ سنگل فریم آدمی ہے۔ کسی کے ساتھ ہاتھ ملائیں تو اس کا ہاتھ ایسے ہمیں ملتا ہے کہ جیسے لوہے کی طرح ہوتا ہے۔ ایک دوسرا شخص ہے کہ اس کے ہاتھ کو ملائیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے روئی کو ہم نے پکڑ لیا، اور بالکل نرم اور بالکل ہی عجیب مطلب اس کی صورتحال ہوتی ہے۔ کبھی انسان آپ نے، میں نے، ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر باڈی کو الگ بنایا ہے۔ 2 بھائی ہیں، دونوں کی باڈی الگ ہے، 2 بہنیں ہیں، ان کی باڈی الگ ہے۔ ہر شخص کی کیوں ایسا ہے؟ کمپلیکشن الگ ہے، ہر چیز الگ ہے۔ اس کے پیچھے ایک فلسفی ہے، ایک چیز موجود ہے۔ جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کام مقرر کیا بناتے ہوئے، اسی کے مطابق اس کو باڈی دی ہے۔ اگر ایک شخص کے لیے وہ کام رکھے ہیں کہ جس کو اس نے بہت ہارڈ ورکنگ کرنی ہے، باہر نکل کے کام کرنا ہے، وہ چیز، تو اس کے پاس ویسی ہی باڈی ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ جس کو کوئی اور طرح کے کچھ خاص طرح کے کام ہے تو اس کو ویسی ہی باڈی دی ہے۔ اچھا، اب ہم ہیں کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو بھول جاتے ہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ان سے آگے نکل کے ہم کہتے ہیں کہ اچھا بھائی، فلاں ڈاکٹر بنا تھا، تم بھی ڈاکٹر بن جاؤ،
فلاں انجینئر بنا تم بھی انجینئر بن جاؤ، اور ہم ان تمام چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ یہ بات کہتا ہے، خود قرآن مجید کے اندر کہتا ہے قدر فہدا، کہ میں نے ہر انسان کا کام، اس کے کام کی لمٹ اور اس کی والیوم، اس کا لیول، اس کی چیزیں، ہر چیز کو سیٹ کر کے رکھا ہے، ہمیں اس کو تلاش کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح ہے۔ انسانوں کی مثال سونے اور چاندی کی کانوں کی مثال ہے، اور اس میں سے تمہیں تلاش کرنا ہے کہ یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے، اس کا یہ کام ہے، اس کا یہ کام ہے۔ بخاری اور مسلم میں اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث موجود ہے کہ لوگوں وہ کام کرو کہ جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اسی میں تمہاری مدد کرے گا۔ آج ہم تاریخ کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کسی ایسے شخص کو وہ کوئی کام نہیں سونپا کہ جس کا وہ اہل نہیں تھا، جس کا وہ اہل تھا، وہ چھوٹی عمر کا تھا یا بڑی عمر کا تھا، اس کو وہی کام دیا۔ لیکن ہم ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں تو بس یہی کام کرنا۔ تو لہٰذا اصل چیز یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے بچے کو یہ وہ کام نہیں دیں گے جس کے لیے وہ بنایا گیا، اس کو تلاش نہیں کریں گے اور اس کو سیٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک پھر ہم انہی حالات کا شکار رہیں گے جس کا ہم آج موجود ہیں۔ جی سر، اچھا سر، یہ پاکستان میں جو سرکاری ادارے ہیں اور نیم سرکاری ادارے ہیں، تو وہ کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے کیا کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ کی جو انفارمیشن ہے اس میں ہمیں درست جو ہے بات مل سکتی ہے کہ پاکستان اس وقت کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے مجموعی طور پہ کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیے پاکستان تو مجموعی طور پہ بہت پیچھے کھڑا ہے۔ امریکہ میں 250 اسٹوڈنٹس کے لیے ایک کونسلر ہے، یو کے میں تقریباً 300 اسٹوڈنٹ کے لیے ایک کونسلر ہے، اور آگے آپ جائیں تو روس میں 500 کے لیے ایک کونسلر ہے۔ مسلم ممالک میں جو ایک نام ملتا ہے تو وہ ترکی ہے کہ جہاں 900 بچے کے لیے ایک کونسلر ہے، جو باقاعدہ ایک سسٹمیٹک کام پورا موجود ہے، اور ان کا اگلے کوئی 5 سال کے لیے 6 سال کے لیے ٹارگٹ ہے کہ ہم اس کو 500 بچے کے لیے کونسلر بنائیں گے۔ اچھا، اب جہاں تک ہماری بات ہے تو ہم گورنمنٹ کی سطح پہ، فارمل سطح پہ تو ہم کہیں پہ بھی موجود نہیں ہیں، یعنی ایسا کوئی میکنزم پراپرلی موجود نہیں ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ہوئی ضرور ہیں، میں نے بہت کوشش کی، اور اس میں یہ کہ پنجاب گورنمنٹ نے کریکلم میں ڈال دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے مطابق پھر پنجاب گورنمنٹ نے کچھ یہ کہ کوئی ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا، کوئی 4 اداروں میں وہاں سیل بنائے۔ اسی طرح یونیورسٹیز کو ایچ ای سی نے کہا کہ جی آپ کاؤنسلنگ سینٹر، یا کاؤنسلنگ سینٹر سے زیادہ پلیسمنٹ سینٹر، اور ان کا بنیادی کام یہ ہے کہ انہوں نے انٹرنشپ اور اوپن ہاؤس کروانا ہوتا ہے، یہ بنیادی کام ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بچوں کے مثلاً اگر بہت سی یونیورسٹیز کے اندر کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ سائیکالوجی کے ساتھ اٹیچ کوئی ڈپارٹمنٹس بھی موجود ہیں، یا کچھ چیزیں پروگرام بھی چھوٹے بڑے شروع ہو گئے ہیں، یہ ایکٹیویٹی تو بڑی پازیٹیو سائن ہے۔ لیکن ایک پرابلم یہ آتا ہے کہ اکثر و بیشتر یہ ہے کہ جب بھی یہ چیز ہوتی ہے تو فوری طور پہ اس کو جو مینٹل ڈس آرڈر ہے یا جو سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں، فوری طور پہ ان کی طرف اس کو ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے، جبکہ کریئر کاؤنسلر انٹائرلی ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے، بالکل الگ کام ہے، اسے بالکل 100% فوکس ہو کے کام کو کرنا چاہیے۔ لیکن اگین میں یہ سمجھتا ہوں کہ چھوٹے بڑے جو بھی انیشیٹو لیے جا رہے ہیں وہ ود دا پیسج آف ٹائم انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں ایک چینج آئے گا، اسپیڈ سلو ہوگی۔ دوسری سائڈ پہ پرائیویٹ سیکٹر کی اگر میں بات کروں تو پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ زیادہ اس معاملے میں آگے نہیں بڑھا۔ جہاں اگر تعلیمی اداروں کی میں بات کروں تو جو کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے کچھ جنہیں ہم ایلیٹ اسکولز کہتے ہیں وہاں پہ یہ چیز موجود ہے، لیکن وہاں پر زیادہ تر جو ہے وہ اسٹڈی ابراڈ سے ریلیٹڈ چیزیں موجود ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اس کے علاوہ جو اسکول موجود ہیں تو وہ بہت سارے اسکول ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم اس کام کو کریں، لیکن ان کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے ٹریننگ کو ڈیزائن کیا کہ بھئی انہیں اپنے یعنی انسٹیٹیوشن کے اندر ہی وہاں پہ 5 4 6 8 ٹیچرز کو ٹرینڈ کر دیا جائے، تاکہ وہ وہیں پہ
اپنے اس کام کو کنٹینیو کر سکیں اور اپنی ٹریننگ کو اپنے بچوں کو جو سہولت انہوں نے دینی ہے وہ وہاں پہ دے سکیں۔ تیسرا پہلو ہے پرائیویٹ آرگنائزیشنز کا۔ پرائیویٹ آرگنائزیشنز اس معاملے میں کوئی بہت آگے نہیں نکلیں انفارچونیٹلی، اور اس کی پتہ نہیں کیا وجوہات ہوں گی، کچھ وجوہات تو ہوں گی، یقیناً ہوں گی۔ اور اس پہ ایک دفعہ لمس لاہور نے ایک پوری ایکسرسائز کی تھی، اور اس پہ کیس اسٹڈی اس نے ایجووین پہ اور اس کے علاوہ 7 دوسروں پہ کیا۔ اقرا یونیورسٹی کراچی نے بھی یہ کیس اسٹڈی کی، اور کراچی یونیورسٹی سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کی ایک اسٹوڈنٹ نے پورا پی ایچ ڈی کا پورا کام ہمارے ساتھ کیا، اور ان کی فائنڈنگز اس طرح کی تھیں کہ ایجووین کے علاوہ جو ہے باقی کوئی بھی پوری سنجیدگی کے ساتھ اور فل فلیج آرگنائزیشن کے طور پر وہ اس کام کو نہیں کر رہے، صرف ایجووین ہے کہ جو فل فلیج اس کام کو کر رہا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی ہلکی سی پکچر میں نے آپ کو تھوڑا سا بتائی۔ البتہ کچھ پبلک سپیکر ہیں تو وہ زیادہ تر زور ہوتا ہے موٹیویشنل سائیڈ پر اور ان چیزوں پر جہاں پہ کیریئر کاؤنسلنگ باقاعدہ طور پہ وہاں پر بھی ایگزسٹ نہیں کرتی۔ تو یہ گراؤنڈ کی صورتحال ہے۔ جی سر، بہت شکریہ۔ آپ نے بڑی تفصیل سے ایجووین جو ادارہ ہے اور آپ نے اپنی زندگی کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مقصد ہے اس کو آپ نے یقیناً کم سے کم وقت میں جو بہتر طریقے سے سامنے رکھا، اور ساتھ کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے اس کی ضروریت، اہمیت، افادیت، اور پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے اور دنیا اس وقت کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے کتنے آگے بڑھی ہے اور وہ اس کام کو کتنا جو ہے اہم تصور کرتی ہے، اس پر آپ نے بہترین طریقے سے ہمارے سامنے ساری چیزوں کو رکھا ہے۔ آپ کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس ویژن، آپ کے اس مقصد میں آپ کو کامیاب کرے، اور آنے والی جتنی بھی آپ کے لیے جو ہے مشکلات ہیں ان کو آسانیوں میں تبدیل کریں۔ امید یہی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے جو ہمارے پروگرامات کے ایپیسوڈز ہوں گے اس میں انشاءاللہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور بہتر طریقے سے ناظرین کو انشاءاللہ درست سمت کی طرف ہم لے کے جا سکیں گے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے کیریئر کاؤنسلنگ کی اہمیت اور افادیت کے اوپر یہاں پر جاننے کی کوشش کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو محترم یوسف الماس صاحب کی جو خدمات ہیں، جو ادارہ ان کا ایجووین ہے، اس کے حوالے سے ان کی جو ایفرٹس ابھی تک اس کے اوپر جو انہوں نے ورک کیا ڈیٹا بیس کے حوالے سے، پاکستان کا ایک منفرد ادارہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اکلوتا ادارہ ہے کہ جس نے اس طریقے سے ایک بہتر طریقے سے اس کام کو آگے بڑھایا ہے۔ تو اس کے اوپر بات ہوئی ہے، تو امید یہی کرتے ہیں کہ آپ کی طرف سے جو فیڈ بیک ہمیں ملے گا، اور فیڈ بیک کی صورت میں آپ کیا ضروری سمجھتے ہیں کہ کن عنوانات کے اوپر جو ہے ہمیں گفتگو کرنی چاہیے، آپ پیرنٹس کے حوالے سے، اساتذہ کے حوالے سے، اور پھر یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، اور اسٹوڈنٹس کا پھر آگے جا کر جو ہے ان کا سکوپ آگے بڑھ جاتا ہے، ڈفرینٹ جو ہے شعبے ہیں، اس حوالے سے جو ہے آپ کی طرف سے جو فیڈ بیک انشاءاللہ ہم تک پہنچے گا، انہی ٹاپکس کو، انہی عنوانات کو ہم جو ہے منتخب کر کے محترم یوسف الماس صاحب سے ان کے تجربات اور ان کے جو ایکسپیرینسز ہیں اس حوالے سے مزید سیکھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ناظرین سید مرتضیٰ بخاری کو اجازت دے دیجیے۔ اللہ نے گئے وہاں۔